بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیز دوستوں، آج کا ہمارا بیان حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے بارے میں ہے جن کا نام حابیل اور قابیل ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ دنیا کا پہلا قاتل کون ہے جس نے کسی انسان کی جان لی، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سخت سے سخت سزا بھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعہ کو ضرور پورا سنیں۔ جب آدم اور حوا جنت سے نکالے گئے اور کئی سالوں تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اللہ کے حکم سے وہ پھر سے دنیا میں ملے اور مل کر رہنے لگے۔ اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب جب حمل ہوتا تو دو جڑواں بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ پہلے قابیل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابیل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے کی شادی کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس دونوں بھائی بہنوں کو جو دو پیٹ سے تھے، حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابیل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دیں، جس کی قربانی قبول ہوگی اقلیمہ اس کے نکاح میں جائے گی۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے بے دھوئیں کی آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابیل نے ایک موٹا مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابیل ایک ٹوکرا گیہوں لے جا کر رکھ آئے۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابیل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابیل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابیل کی قربانی کا قبول ہونا ہی تھا کہ قابیل کے من میں کپٹ اور بیر بڑھ گئی۔ اس نے حابیل کو دھمکی دی کہ تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے کہا، اس میں میری غلطی کیا ہے؟ میں تو حق پر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں کچھ کہنے والا نہیں۔ پھر پتھر دل قابیل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابیل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابیل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ سوچنے لگا، میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دیا۔ قابیل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابیل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابیل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبہ شریف حج کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوں گی ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بروں کی الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لکھی اور اسے حجر اسود میں ضمانت رکھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔ جب حضرت آدم نے اولاد کی کثرت زیادتی دیکھی تو اللہ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں جائے گی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائے گی، اس لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ پہ رکھوں گا، کچھ تو ماؤں کے پیٹ میں رکھوں گا۔ اس میں آیا ہے کہ اپنی نسل میں سے ایک جوان پر جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ ہے تو بہت خوبصورت، لیکن روتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت آدم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہیں، جو پیغمبر ہیں اور اللہ کے ہاں جو بے حد مقبول ہیں۔ ان کا رونا صرف چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہیں۔ حضرت آدم نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا 60 برس۔
हज़रत आदम ने किबले की तरफ मुँह करके दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्र तूने 1000 वर्ष मुकर्रर की है, 40 वर्ष मेरी उम्र में से इसको दे दो। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ये दुआ कबूल कर ली। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र के 960 वर्ष पूरे हो गए और हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए तो हज़रत आदम ने फरमाया, अभी तो 40 साल उम्र के बाकी हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, यह 40 वर्ष तो अहद के दिन आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दे दिए थे। हज़रत आदम को यह बात याद नहीं थी कि इसी वजह से उन्होंने इनकार कर दिया था। यह अलग बात है कि बाद में अल्लाह ताला ने उनकी उम्र पूरी कर दी। दोस्तों, ये वाक़या भी अल्लाह की मर्ज़ी से था, जिसका मकसद दुनिया का दस्तूर बनाना था, वरना अल्लाह ने अपने नबियों बेशुमार मौजज़े और खूबियाँ से नवाजा है। वो कभी भूला नहीं करते, उन्हें तो आने वाले वक्त के हालात भी मालूम होते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इकरार न करने का मकसद सिर्फ ये था कि आने वाले वक्त में दुनिया के लोग लेन देन और मामलों में गवाहों के साथ लिखा पढ़ी का भी दस्तूर बन जाए, ताकि कोई अपने लिखे से इनकार न कर सके। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा बीमार हुए तब उनको जन्नत के मेवों की बड़ी ख्वाहिश हुई। उन्होंने अपनी औलाद से जन्नत के मेवे लाने के लिए कहा। वे जब बाहर निकले तो देखा कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और कई फरिश्ते जन्नत से कफन और खुशबू साथ में लिए आ रहे हैं। औलाद ने हज़रत आदम की ख्वाहिश का जिक्र उनसे किया। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम इसलिए आए हैं कि उनकी ख्वाहिश पूरी की जाए। इसके बाद हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा और लड़कों से फरमाया कि तुम सब यहाँ से जाओ और मुझे अब फरिश्तों पर छोड़ दो। चुनांचे उन सब के जाने के बाद मलकुल मौत रूह कब्ज़ करने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में लगे रहे और फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज़ कर लिया। नहलाने और कफन पहनाने के बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के मुताबिक हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने जनाजे की नमाज पढ़ी और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दफन कर दिया। जनाजे की नमाज रस्म क़यामत तक के लिए उसी वक्त से तय की गई। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, ये थी हाबिल और काबिल का किस्सा। उम्मीद करते हैं आपको ये किस्सा पसंद आया हो। ऐसे वाक़यात सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।